ایک شخص ہمارے نبی کا سخت بڑا دشمن تھا اور بہت زیادہ دشمنیاں اس نے کی تھی. اس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا ہمارے نبی سے کہ دور ہو جاؤ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے. اس کا نام تھا ابن ابی، اس کو کہتے ہیں منافقوں کا سردار. یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے تعلقات غلط کسی کے ساتھ تھے. یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف ایک خفیہ اڈا بھی بنایا تھا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک سفر میں اپنی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کر کے کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے جب ہم واپس مدینہ جائیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکالیں گے. ذلیل کا لفظ استعمال کیا. اللہ کے نبی کو خبر ہو گئی. آپ نے اسے بلایا اور کہا تم نے ہمارے بارے میں کہا ذلیل؟ اس نے کہا جناب بالکل نہیں، ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے کہ اس آدمی کے بارے میں جو میرے پاس شکایت پہنچی ہے اس نے ہمارے بارے میں کہا کہ ہم ذلیلوں کو نکالیں گے، اور میرے سامنے کہتا ہے نہیں صاحب ہم نے تو بالکل نہیں کہا. تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا، اس کا نام تھا زید ابن ارقم. اور میں زید کیا کہا تھا اس نے؟ کہنے لگا حضرت اس نے کہا کہ مدینے واپس جا کر کے ان ذلیلوں کو، ذلیل سے مراد نبی اور صحابہ، ان تمام کو ہم وہاں سے نکال دیں گے. حضور فرمایا ابن ابی سے کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم آپ کے بارے میں تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ ذلیل ہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور نبی علیہ السلام سمجھ گئے اس کی بات سے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. وہ چلا گیا واپس. جب وہ چلا گیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس وہ آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا. نشهد واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اب جب آیت نازل ہو گئی اس آدمی کے پاس خبر پہنچ گئی کہ جناب تیری خیریت نہیں ہے، اب نہ جانے تجھے کیا سزا لگے گی کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. کہنے لگا اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا سوچو کیا کرنا چاہیے. کہنے لگا سوچتے ہیں. ایک آدمی نے مشورہ دیا، ہمارا مشورہ یہ ہے آپ چل کر کے اللہ کے نبی سے معافی مانگو. اور معافی اللہ کے نبی سے کیا، اللہ کے نبی سے کوئی یا رسول اللہ آپ اللہ سے میرے لیے معافی مانگے، مجھ سے غلطی ہو گئی. بس یہی بچنے کی شکل ہے. جب اسے مشورہ دیا تو اس نے سر ہلا کر کہا میں نہیں مانتا یہ، میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. وہ کون ہیں جن کے سامنے میں جاؤں گا معافی مانگنے؟ یوں کیا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ. جب اسے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے نبی کے ہاں اور وہ اللہ کے نبی تمہارے استغفار کریں گے، لووا رؤوسهم اپنے سر یوں کر کے نکل گیا. اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. ٹھیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے ساری صورتحال آ گئی حضور سمجھ گئے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ شاموں اس کو کیا سزا دیں گے. تو حضور نے کہا یا اللہ اس کو معاف کر دیجیے، یا اللہ اس کو معاف کر دیجیے، یا اللہ اس کو معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ شاہ نے آیت بھیج دی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ معافی مانگو یا نہ مانگو ہم معاف کرنے والے نہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لن یغفر اللہ لہم. آپ معافی مانگے یا نہ مانگے ہم نہیں معاف کریں گے. حضور نبی علیہ السلام اس آیت کے بعد بھی مانگتے رہے یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے. آیت دوسری نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 مرتبہ آپ استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے. کیا مطلب اس کا؟ جناب والا ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے جو دکھ پہنچایا میں وہ کبھی معاف نہیں کروں گا کچھ نہیں مگر میرا دل کبھی. اللہ فرما رہے ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو آپ کے خلاف کیا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے، 70 مرتبہ معافی مانگیں گے تبھی معاف نہیں کریں گے، تو کیوں آپ استغفار کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگنے سے اللہ اسے معاف کر دیں گے تو میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ ہمارا نبی. اسی بیچ میں وہ بیمار ہو گیا. اب جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کا بیٹا حضور کے پاس آ گیا کہ لگا حضرت وہ میرا باپ مجھے معلوم اس نے کیا کیا کیا، کیا کیا دکھ آپ کو پہنچائے ہیں، اب وہ مرنے کے قریب ہے. میری درخواست ہے کہ آپ اپنا مبارک کرتا دے دیں، اس کرتے میں اس کو کفن پہناؤں گا، مگر وہ مبارک کرتا جو آپ کے جسم سے زیادہ ٹچ کرتا رہا ہے وہ والا کرتا دے دیں. حضور نے کرتا نکال کر دے دیا. کہہ سکتے تھے نا کہ تیرا باپ تو وہی ہے جس نے یہ کیا میں اپنا کرتا اسے دوں گا، لیکن آپ نے کرتا نکال کے دے دیا. جاؤ جو کفن پہناؤ.
آیا پھر کہنے لگے یا صاحب میری چاہت یہ ہے کہ آپ جنازہ پڑھیں. انہوں نے فرمایا میں پڑھوں گا جنازہ. چلا گیا وہ خوشی خوشی. لیکن وہاں اس کے ذہن میں آیا شاید اللہ کے نبی نہیں آئیں گے کیونکہ میرے باپ نے بڑا دکھ پہنچایا انہیں. ادھر سے حضرت عمر فاروق آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھنے جائیں گے؟ ایسے دشمن کا جس نے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں میں تو درخواست کروں گا بالکل نہ جائیں. حضرت حضور کے دامن پکڑ لیا. حضرت میں نہیں جانے دوں گا. آپ کیوں جنازہ پڑھیں گے وہاں؟ یہاں دیر لگ گئی, وہاں انہوں نے اس کو دفن کر دیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا عمر سے چھوڑو مجھے, میں جاؤں گا جنازہ پڑھنے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا اس کو تو دفن کر دیا. فرمایا بھائی میں تو آ گیا جنازہ پڑھنے, تم نے دفن کر دیا. کہنے لگا حضرت ہم نے سوچا آپ تشریف نہیں لائیں گے, دیر ہو گئی تو اس لیے ہم نے تو فرمایا نکالو قبر کے باہر. تو قبر سے باہر نکالا. اس ابن ابی کا سر آپ نے اپنے ران پر رکھا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں باہر رکھا تاکہ اس لعاب کی برکت سے کم عذاب اس کا یا تو معاف ہو جائے یا کم. یہ ہمارا نبی رحمت اللہ علیہ. اب جب نکلے واپس اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تصلی علی احد منہم مات. آج تک جو کچھ آپ نے کیا یہ آپ کا عمل تھا. آج کے بعد ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج تک اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تھا, میں استغفار کرتا رہا. 70 مرتبہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کرتا. اب اللہ نے مجھے منع کر دیا, اب میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. مگر اللہ کے نبی کا اپنا رویہ, اس نبی کے ہم امتی ہیں, ہمارا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے. میرے بھائیوں بس عہد کر کے اٹھیں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور ہماری زندگی میں دین آئے. اور زندگی میں دین لانے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہوگا وہ فکر کریں. بالغ جماعتوں کے ساتھ جڑیں اور نابالغوں کے لیے مکتب اور مدرسے